اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کسی انسان کے گھر جانے کے آداب اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق مہمان جو ہوتا ہے یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہوتی ہے، اور جتنے بھی الہامی مذاہب دنیا میں آئے سب مذاہب کے اندر مہمان کی بڑی عزت اور بڑی تکریم سب مذاہب کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن مہمان کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ میزبان کے آداب ہوتے ہیں، اور سب سے جو پہلا ادب ہوتا ہے کہ کسی کے گھر جانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس طریقہ کے ساتھ انسان کسی کے گھر جائے۔ تو اسلامی تعلیمات کی جو روشنی ہے اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی کے گھر جب بھی جایا جائے تو سب سے پہلے اس گھر والوں کو پہلے سے اطلاع کر دی جائے کہ میں فلاں ٹائم پہ آپ کے گھر تشریف لا رہا ہوں۔ یہ طریقہ مستحسن عمل ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم اپنے گھر بھی اچانک نہ جاؤ۔ اگر کسی دوسرے شہر گئے ہوئے ہو تو پہلے سے خبر ہونی چاہیے کہ آپ اپنے گھر پہ واپس آ رہے ہو، یعنی اچانک اپنے گھر میں بھی جانے سے منع کیا گیا ہے، پہلے بتا کے پھر جایا جائے۔ پرانے وقتوں میں باقاعدہ خطوط یا میسیجز کیے جاتے تھے الچھیوں کے تھرو کہ ہم فلاں تاریخ کو اپنے گھر آ رہے ہیں یا فلاں تاریخ کو آپ کے گھر آ رہے ہیں، یعنی بغیر اطلاع کے جانا کسی کے گھر یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ حتیٰ کہ اپنے گھر میں اگر آپ لمبے سفر پہ گئے ہوئے ہیں، کسی دوسرے شہر میں ہیں، دوسرے ملک میں ہیں، تو اچانک اپنے گھر میں بھی آنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ آج کل ایک کلچر چل پڑا ہے کہ ہم ایک سرپرائز دے رہے ہیں، جی سرپرائز طور پہ آ گیا، جی فلانا بندہ انگلینڈ سے آ گیا سرپرائز دیا ہے، جی لندن سے آ گیا ہے، جی امریکہ سے آ گیا ہے سرپرائز دیا اپنے والدین کو۔ تو اسلام نے ایسا سرپرائز دینے سے منع کیا ہے۔ اسلام نے کہا کہ پہلے تمہارے گھر والوں کو خبر ہونی چاہیے کہ تم گھر آ رہے ہو۔ ہزار معاملات ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین بڑا وسیع ہے تاکہ اگلے اس معاملات کے حساب سے تیاری کر لیں۔ آپ اپنے گھر میں بھی آئیں تو پہلے بتا کے آئیں۔ پھر دوسری جو بات ہے، کچھ ایسی اوقات ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے کسی کے گھر بھی جانے سے منع فرمایا ہے، خاص کر کے دوپہر کے وقت جب کلولا کا وقت ہوتا ہے، کھانے کے بعد لوگ آرام کرتے ہیں، تو اس وقت کسی کے گھر بھی جانے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، کیونکہ وہ وقت لوگوں کے آرام کا وقت ہوتا ہے، لوگوں کا پرسنل وقت ہوتا ہے، اس میں وہ اپنی فیملی کو وقت دے رہے ہوتے ہیں، ہزار معاملات لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو دوپہر کے وقت کسی کے گھر جانے سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقہ سے اگر آپ کسی کے گھر تشریف لے گئے تو 3 دفعہ آپ ناک کریں گے، 3 دفعہ دستک دیں گے۔ اگر 3 دفعہ آپ کو جواب نہیں ملتا تو آپ گھر میں نہیں جا سکتے، آپ منہ نیچے کر کے بغیر کسی گلے شکوے کے واپس آ جائیں گے، کیونکہ مہمان اس میزبان کا یہ اختیار ہے کہ آپ کو دروازہ کھولے یا نہ کھولے، آپ نے اس پہ کوئی بات نہیں کرنی کہ میں نے جا کے دستک دی تھی تو اس نے مجھے ویلکم نہیں کیا۔ ہاں اگر پہلے سے بتایا ہوا تو الگ بات ہے، وہ تو آپ کا انتظار کر رہا ہوگا، لیکن اگر آپ اچانک کسی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں تو آپ 3 دفعہ دستک دیں گے، اور اگر دستک دینے کے بعد وہ بندہ نہیں پایا گیا، اس نے دروازہ نہیں کھولا، تو آپ بغیر کسی ہیل و حجت کے واپس آ جائیں گے۔ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اگر کوئی دستک دینے کے معاملات نہیں ہے، گاؤں ہے، دیہات ہے جہاں دروازے کھلے ہوتے ہیں اکثر، تو وہاں آپ 3 دفعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے۔ 3 دفعہ بلند آواز کے ساتھ سلام کہیں۔ اندر سے اگر کوئی رسپانس آتا ہے، جواب آتا ہے، تو آپ اندر تشریف لے کے جا سکتے ہیں، ورنہ اپنی نگاہوں کو جھکائیے، منہ نیچے کیجیے اور چپ کر کے واپس تشریف لے جائیے، بغیر کسی ہیل و حجت کے، بغیر کسی گلے کے، کیونکہ اس کا اپنا گھر ہے، اس کی پرسنل لائف ہے، وہ نہیں چاہ رہا کہ آپ اس کے گھر اس ٹائم آئیں، تو آپ کو کسی قسم کی شکایت کی یا حاجت کی یا گلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے اس کو رائٹ دیا ہے، اس کی پرسنل لائف ہے۔ آپ 3 دفعہ سلام کریں، اگر وہ سلام کا جواب نہیں دے رہا تو آپ واپس تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ پھر کسی کے گھر جانے سے پہلے اس کی استطاعت کو دیکھا جائے کہ فرض کیا آپ کسی کے گھر رات قیام کرنا چاہ رہے ہیں، 2 راتیں 3 راتیں،
تو سب سے پہلے اس کے گھر کی کیپیسٹی دیکھی جائے کہ اس کے اپنے بچے کتنے ہیں، اس کے بہن بھائی کتنے ہیں، اس کے گھر کیا اتنے کمرے ہیں، اتنے بسترے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ مومن کی یہ شان بتائی گئی ہے، مسلمان کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرنا یہ مومن اور مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو دیکھیں کہ کیا اس پہ کوئی استطاعت بھی ہے، اتنے مہمانوں کو افورڈ کرنے کا وہ رکھ بھی سک رہا ہے، اس کی استطاعت ہے بھی یا نہیں ہے۔ آپ اتنے لوگ کسی دوسرے شہر میں اس کے گھر چلے گئے ہیں، نہ معلوم اس کے گھر اتنے بسترے ہیں، اتنے کمرے ہیں، اتنے لوگوں کو رہائش دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، یا آپ کے جانے کی وجہ سے وہ لوگوں سے قرضہ لے رہا ہے، یا آپ کے مہمان بننے کی وجہ سے وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، تو یہ آپ کی خطا ہے، آپ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور یہ بھی طریقہ ہے کہ اگر آپ کسی غریب رشتہ دار کے ہاں جاتے ہیں، مہمان بنتے ہیں، تو طریقے کے ساتھ اس کی ایسی خدمت کر دی جائے تاکہ اس کی عزت نفس بھی محفوظ رہے، اس کی دل آزاری بھی نہ ہو، لیکن اس کی فائنینشلی ہیلپ ہو جائے۔ اس کے بچے ہیں، اس کے گھر والے ہیں، ان کے لیے طائف لے کے جائیں یا اس کے بچوں کو کوئی مالی طور پہ مدد کر دیں تاکہ آپ کا وہ جو برڈن ہے اس پہ ڈیوائیڈ ہو جائے۔ کیونکہ پاکستان اور تیسری دنیا کے جتنے ممالک ہیں وہاں غربت بہت ہے، بہت سارے غریب دل کے بادشاہ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، مہمانوں کی عزت اور تکریم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کی جیب استطاعت نہیں دیتی، جیب اجازت نہیں دیتی، تو ان کی مدد کر دینی چاہیے۔ پھر دیکھنا چاہیے کہ فیملی کے اندر اگر آپ کسی مہمان کے یہاں جا رہے ہیں تو اس کی عزت نفس کا بہرحال خیال رکھنا آپ کے لیے ہر لحاظ سے ضروری ہے۔ جس انداز کے ساتھ آپ تحفے طائف لے کے جا رہے ہیں، اگر اسی انداز کے ساتھ وہ کچھ کر رہا ہے، اس کا سٹینڈرڈ تھوڑا لو بھی ہے، لیکن اس کے خلوص کو مد نظر رکھیے۔ خاص کر کے مردوں میں نہیں لیکن عورتوں میں، خواتین میں یہ مرض بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں بندے کو یہ گفٹ دیا تھا جی، اس کے گھر جب گئے تھے، اب وہ ہمارے گھر آیا تو وہ کم چیز لے کے آیا، وہ سستی چیز لے کے آیا۔ خدا کے بندو، خلوص کو دیکھیے کہ وہ کتنا خلوص لے کے آپ کے گھر آیا ہے، اس کے دل کی قدر کو دیکھیے کہ اس کے دل میں آپ کی عزت کتنی ہے۔ مال سے، متاع سے، تحفوں سے، ان چیزوں سے عزت نہیں بنتی، عزت آپ کے دل میں ہوتی ہے۔ غریب آدمی اگر ایک کھجور کا ٹکڑا بھی خلوص کے طور پہ آپ کو تحفے پہ دے رہا ہے تو اس امیر کے اس سونے سے 1000 درجے بہتر ہے جو ریاکاری اور تکلف کے طور پہ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ تو یہ مہمان بننے کے کچھ اصول ہیں کہ مہمان بننے سے پہلے میزبان کی استطاعت، اس کی توفیق کو دیکھا جائے اور اس کے مطابق فیصلے کیے جائے۔ اور دوسری طرف مہمان کو یہ حکم ہے کہ اگر کوئی آپ کے گھر آ جاتا ہے تو آپ خندہ پیشانی کے ساتھ، وسیع ظرفی کے ساتھ اپنا دل کھول دیجئے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مہمان پہ قرضہ لے کے خرچ کرتا ہے تو یہ بھی تحسین والا عمل ہے، اللہ اس کے بدلے میں اور زیادہ اس کو نعمتوں سے نواز دے گا۔ لیکن بہرحال ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کے گھر بھی جب جائیں تو اجازت لے کے جائیں، بن بلائے نہ جائیں، اس کے مطابق جائیں، اگلے میزبان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر کے جائیں تاکہ اس کی جو معمولات زندگی ہیں اس میں کوئی پرابلمز نہ ہیں، اس میں کوئی تنگیاں نہ ہوں۔ اسی طرح دعوت کا پھر یہ بھی اصول ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کسی کے گھر دعوت پہ چلے جاؤ تو کھانا کھا کے جلدی کوشش کریں کہ اگر میزبان تنگ ہو رہا ہے، اس کے آرام کا وقت ہے، تو آپ وہاں سے تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب آپ کو دعوت پہ بلائیں، کھانا کھا لیں تو اس کے بعد وہاں گفتگو نہ کیا کریں کہ میزبان یعنی آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے میزبان کے آرام کا خیال رکھیں، اس کی سہولتوں کا خیال رکھیں، میزبان مہمان کی سہولتوں کا خیال رکھے اور مہمان میزبان کی سہولتوں کا خیال رکھے، تو یہ بھائی چارے کا رشتہ دیر پا قائم رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔